بولو کون سا مہینہ؟ شعبان۔ میں تھوڑا اور پیچھے سے آپ کے پاس آ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے مہینے بنائے؟ پورا مجمع بولے گا کتنے مہینے بنائے؟ اور یہ 12 مہینے ٹھیک ہے ہم نے بنائے کیلنڈر میں، جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل میں، وہ ہمارا اپنا بنایا ہوا۔ باقی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 10ویں پارے میں فرماتے ہیں کہ جس دن میں نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس دن میں نے زمینوں کو پیدا کیا، اسی دن میں نے 12 مہینوں کو بھی طے کیا۔ بولو سبحان اللہ۔ جس دن کون تیار ہوئے؟ 7 آسمان۔ جس دن کیا تیار ہوئی؟ 7 زمینیں۔ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینوں کو طے کیا۔ یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، پارہ نمبر 10۔ بولو پارہ نمبر۔ کون کون میرے ساتھ میں پڑھے گا؟ جو حافظ ہوں گے سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بولو پارہ نمبر۔ اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے 12 مہینے پیدا کیے، اس دن جس دن میں نے آسمانوں کی تخلیق کی، اس دن جس دن میں نے 7 زمینوں کو پیدا کیا۔ پورا مجمع بولے اللہ نے کتنے مہینے بنائے؟ اس میں سب سے نمبر 1 ٹاپ والا مہینہ جو اللہ نے بنایا وہ آنے والا رمضان کا مہینہ۔ بولو سبحان اللہ۔ 12 مہینوں میں سب سے اونچا مہینہ، بولو کون سا مہینہ؟ رمضان۔ اور یقیناً اتنا پیارا مہینہ کہ جس مہینے کے بارے میں ہمارے نبی انتظار کریں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگے، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ رمضان تک پہنچا دے، اللہ رمضان تک پہنچا دے۔ آپ بھی آمین کہو، اللہ ہم سب کو رمضان تک پہنچا دے۔ اور 12 مہینے میں نمبر 1 رمضان کا مہینہ، کیونکہ پہلے 10 دن آتے ہیں۔ بولو پہلے 10 دن آتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نچھاور ہو جاتی۔ بولو سبحان اللہ۔ دوسرے 10 دن آتے ہیں، اللہ کی طرف سے مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں۔ اور آخری 10 دن آتے ہیں، ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم اللہ نے میرے امتیوں کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ خود ہمارے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے پہلے 10 دن آئیں گے اللہ رحمتیں لے کر آئے گا، دوسرے 10 دن آئیں گے اللہ مغفرتوں کے پروانے لے کر آئے گا۔ اور میرے سارے بھائی اور بہنوں ساتھ میں کہو، آخری 10 دن مل جائے، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ میرے امتیوں کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ تو میرے پیارو، سب سے اونچا مہینہ کون سا؟ اس کے بعد نمبر 2 پر کون سا مہینہ آتا ہے؟ شعبان۔ بولو کون سا مہینہ؟ جس میں ہم سب ہیں ماشاءاللہ، شعبان۔ اچھا یہ مہینہ شعبان اب تو اس کا آخری موڑ ہے، لیکن ہم میں سے کس کو معلوم نہیں ہوگا شاید کہ شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ یہ نام ڈائریکٹ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، لیکن شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ شعبان کے معنی آتے ہیں پھیلانا۔ بولو شعبان کے معنی آتے ہیں آواز سے، شعبان کے معنی آتے ہیں، یعنی اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرا بندہ شعبان مہینہ دیا ہے، تو اپنے ہاتھوں کو پھیلائے گا، میں اپنی رحمتوں کو پھیلاؤں گا۔ میرا بندہ تو ندامت کے آنسو روئے گا، آنسو بعد میں آئیں گے، اس سے پہلے میں تجھے مغفرت عطا کر دوں گا۔ تو میرے پیاروں، بہت پیارا مہینہ شعبان مہینہ۔ اب چونکہ آپ سب جمع ہیں اور سیرت النبی کے واسطے جمع ہیں، تو یہ سمجھ لو کہ شعبان مہینہ ہمارے نبی کا مہینہ۔ بولو شعبان مہینہ ہمارے، اور آنے والا رمضان مہینہ اللہ کا مہینہ۔ بولو آنے والا رمضان، ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری ورمضان شہر اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ کا مہینہ۔ بولو سبحان اللہ۔ اب میں اصل بات پر آنا چاہتا ہوں، یہ تو میں نے مہینے کے بارے میں کہہ دیا، رمضان مہینہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، بولو آمین۔ اور شعبان مہینہ بھی اللہ اس کی برکتیں اور رحمتیں ہم کو نصیب فرمائے۔ اس وقت میں صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میرے کو نہیں معلوم اس میں آدھا گھنٹہ جائے، 1 گھنٹہ جائے، 2 گھنٹہ جائے، آپ تیار ہو نا؟ بس آپ دعا کریں کہ میری آواز کھلتی جائے
اور میں آپ کے سامنے بات کرتا جاؤں، بولو آمین۔ صرف ایک بات مجھے رکھنا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے یا نہیں گئے؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ اب بھائی ہمارے بیٹے دل خیر آبادی نے کتنا اچھا ماحول بنایا تھا، اب پھر ٹھنڈے ٹھنڈے کیوں ہو گئے بھائی؟ ساتھ میں بولو نا، ایک ساتھ میں بولو، ہمارے نبی معراج پر گئے؟ میں نے بولو نہ گئے؟ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب، میرے مصطفیٰ اور میرے مرتضیٰ آپ کو ساتوں آسمانوں پر آنا ہے، ساتوں آسمانوں پر آنا، آپ کو معلوم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو کہا جبرائیل آسمانوں پر کیسے جانے کا؟ اور آج تک ہم تو آسمانوں پر گئے نہیں، آسمان پر کیا ہوگا؟ اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا، بولو سبحان اللہ، اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا میرے مصطفیٰ اور میرے مصطفیٰ آؤ آسمان پر آ جاؤ۔ ہر نبی ہر آسمان پر آپ کا انتظار کر رہا ہے، ہر نبی آپ کا انتظار کر رہا ہے، آپ آسمانوں پر آ جائے۔ آپ لوگ ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے، حضرت آدم سے ملاقات ہو گئی، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی دوسرے آسمان پر پہنچے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی تیسرے آسمان پر پہنچے، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی چوتھے آسمان پر پہنچے، بہت خوبصورت نبی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی پانچویں آسمان پر پہنچے، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی چھٹے آسمان پر پہنچے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہو گئی۔ اور ہمارے نبی آخری آسمان پر پہنچے، ساتویں آسمان پر پہنچے، سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہو گئی۔ بھائی پورا مجمع بولے سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے کتنے آسمانوں کو پار کیا؟ 7 آسمانوں کو پار کیا۔ ہمارے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھایا، اللہ اے اللہ، اے میرے پیدا کرنے والے اللہ، میں نے 7 آسمانوں کو پار کر لیا۔ اے سبحان اللہ بولنا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، میرے مصطفیٰ ابھی تو 7 آسمانوں کو پار کیا ہے، 8 جنتوں کو پار کرنا ہے۔ اللہ نے جنتیں کتنی بنائی؟ دیکھو کتنی بنائی۔ ہمارے نبی کو اللہ نے فرمایا 8 جنتوں کو پار کرنا، آپ انگلیوں پر گنتے جانا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر 1 جنت کو پار کر لیا، بولو سبحان اللہ۔ نمبر 2 جنت النعیم کو پار کر لیا، سبحان اللہ۔ ہمارے نبی تیسری جنت جنت عدن کو پار کر لیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 4 جنت سلام کو پار کر لیا۔ ساتھ میں بولیں گے سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت سلام کو پار کر لیا، جنت مقامہ کو پار کر لیا، جنت ماوا کو پار کر لیا، جنت عدن کو پار کر لیا، بلکہ میرے پیاروں 8ویں جنت جنت الفردوس کو بھی پار کر لیا۔ جنت بھی پار ہو گئی، جنت النعیم، جنت عدن، جنت سلام اور جنت مقامہ اور جنت ماوا اور جنت فردوس۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری 8 جنتوں کو پار۔ جب 8 جنتوں کو پار کر لیا، سننا، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ میں 8 جنت کو پار کر لیا، اب کہاں آنا ہے؟ اللہ نے بڑے پیار سے فرمایا یہ درخت نظر آتا؟ ہاں نظر آتا۔ کہ یہ درخت کا نام سدرہ ہے، اس درخت کو پار کرنا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا، جو حافظ ہوں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے، اللہ نے فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کو پار کر لیا، بولو سبحان اللہ۔ 8 جنتوں کو پار کیا، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے سدرہ کو بھی، بولو بولو، وہاں ایک بورڈ لگا ہوا تھا، ایک بورڈ لگا تھا۔ جب سدرہ کو پار کیا قرآن کریم میں پتہ چلتا ہے ایک بورڈ لگا جس پر لکھا تھا المنتہی، یعنی یہاں آسمان مکمل ہو گیا، بولو آسمان۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو کہتے جبرائیل ہم نے 7 آسمان
8 जन्नतों को पार किया, सिदरा को पार किया, यहाँ तो बोर्ड लगा हुआ है कि मुकम्मल हो गया। हज़रत जिब्राइल ने कहा अल्लाह से पूछो अब क्या करना। हमारे नबी ने अल्लाह से पूछा अल्लाह अब क्या करना। अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा मेरे अर्श पर आना है। बोलो सुभान अल्लाह। कहाँ पर आना है? अर्श पर। अर्श ये कपटिया वालों बहुत आसानी से मैं आपको समझाऊं, अर्श के माने अल्लाह की ऑफिस। बोलो अल्लाह की। आपने मालदारों के ऑफिसों को देखा होगा, चलो यहाँ कपटिया में नहीं देखा होगा तो आपने कहीं कलकत्ता में देखा होगा, या चलो अगर कोई बंबई गया वहाँ बड़े बड़े बिल्डरों की ऑफिसों को देखा होगा, या अगर चलो आप दुबई गए होंगे बड़े बड़े बुर्जों को देखा जिसको देखकर हमारी आंखें चकाचौंध हो जाती है कि इतना बड़ा बुर्ज कैसा बना होगा जो आसमानों को छूता है और दरिया में से शुरू होता है। इतना बड़ा बुर्ज अल्लाह के बनाने वाला इंसान, उसका आर्किटेक्ट इंसान, उसका डिजाइन करने वाला इंसान, उसके ऊपर ईंट और गारा लगाने वाला इंसान, उसके ऊपर सारी कारीगिरी करने वाला इंसान। जब इंसान इतना बड़ा बुर्ज बना सकता तो मेरे कपटिया वालों अल्लाह की कसम अल्लाह की ऑफिस कैसी होगी मेरे प्यारों। और अल्लाह ने क्या फरमाया मेरे मुस्तफ़ा अब आपको कहां पर आना है? बोलो ना कहां पर आना है? अर्श यानी अल्लाह की। तो हमारे नबी ने हज़रत जिब्राइल को कहा जिब्राइल बुला रहे, अर्श पर बुला रहे। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया आपको बुला रहे मुझे नहीं बुला रहे। बोलो सुभान अल्लाह। बोलो ना सुभान अल्लाह। तो हमारे नबी ने फरमाया जिब्राइल आप नहीं, अरे मुझे लेने तो मक्का मुकर्रमा में आप आए थे, पूरा सफर हमने साथ में तय किया और रातों रात सफर तय किया और यहाँ आकर आप कहते हो कि मैं आगे नहीं आऊंगा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये वो मकाम है, यहाँ से लेकर अर्श तक ये वो मकाम है जहां आपसे पहले कोई गया नहीं और आपके बाद कोई जाएगा भी नहीं। बोलो आपसे पहले कोई गया नहीं और आपके बाद कोई। ये मकाम मोहम्मद है जहां सारे फरिश्ते नूरी फरिश्ते जहां उनकी ताकत खत्म होती है वहां मोहम्मद की कुदरत शुरू हो जाती है। बोलो जहां नूरी फरिश्तों की ताकत खत्म होती है वहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुदरत शुरू हो जाती है। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया ये आपका मकाम है, अगर मैंने एक पर भी आगे बढ़ाया खुदा की तजल्ली, खुदा की रौनक, खुदा की तजल्ली मुझे जलाकर खाक कर देगी। ये सिर्फ मकाम मोहम्मद है, आपसे पहले कोई गया नहीं। बोलो आपके बाद कोई। खैर हमारे नबी कहां पर पहुंचे? बोलो आवाज नहीं आ रही है। बोलो ना कहां पहुंचे? भाई मेरी आवाज बैठी, आपकी भी बैठी है, आपकी आवाज भी बैठ गई है। दिल खैराबादी ने सबकी आवाज बिठा दी। हमारे दिल खैराबादी आज आपसे बहुत करीबी मुलाकात हुई, शादी हुई आपकी, ये बच्चे भी है माशाअल्लाह। घर में भी आप पढ़ते नाथ नज़म बीवी सुनती है? नहीं ये सवाल पूछना पड़ता है क्योंकि मुझे किसी ने पूछा था कि कारी अहमद अली आप बाहर जाते हो लंबे लंबे बयान करते हो, हाँ घर में बीवी सुनती है? मैंने कहा मैं सुनता हूँ। वही हाल है ना सबका, कौवा हर जगह काला ही होता है। अब मैं अभी मेरा बयान शुरू करने जा रहा हूँ, यहाँ तक तो मैंने मुकद्दमा बताया। पूरा मजमा बोलेगा हमारे नबी कहाँ पर पहुँच गए, आवाज के साथ बोलो कहाँ पर पहुँच गए। और पूरा मजमा मेरे साथ में पढ़ेगा कुरान पाक की आयत जो डायरेक्ट रिले होती है कि हमारे नबी अर्श पर गए, मेरे साथ में पढ़े जिनको याद हो। वहुवा बिल उफुकिल आला सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैनि औ अदना फअवहा इला अब्दिही मा अवहा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा मजमा साथ में बोले कहाँ पर पहुँच गए। बस अब बयान शुरू हो रहा है। जब अर्श पर हमारे नबी और अल्लाह, बोलो हमारे नबी, एक तरफ मुस्तफ़ा एक तरफ रब्बे मुस्तफ़ा, बोलो सुभान अल्लाह। उस वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये देखो ये पूरे कपटिया वाले बल्कि पूरी दुनिया में ये बात काम आएगी, आखिरत में भी काम आएगी कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श पर पहुंचे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 सवालात पूछे हैं। बस वो 5 सवालात करके मैं यहाँ से चला इंशाअल्लाह। बोलो कितने सवालात? क्वेश्चंस, यानी हमारे नबी सवाल पूछेंगे, जवाब देने वाला कौन? यानी सवाल मुस्तफ़ा के,
اور جواب رب مصطفیٰ کے، اللہ کی قسم ان سوالوں سے بڑھ کر کوئی سوال نہیں ہوگا اور ان جوابات سے بڑھ کر کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اب سب سبحان اللہ ایک ایک جملے پر بولتے جانا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے پوچھا، اللہ آپ کی پرمیشن، آپ کی اجازت ہے، مجھے 5 سوالات پوچھنا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا، ارے میرے مصطفیٰ مہمان بن کے آئے ہو، آج پوچھتے جاؤ گے تمہارا رب جواب دیتا جائے گا۔ اب سب یاد رکھیں گے، کوئی بھولے گا نہیں۔ کتنے سوالات؟ بلکہ بیان کا عنوان ہے 5 questions، 5 سوالات، اسی کو لے کر ہم کو چلنا ہے۔ چلو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سوال، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال پوچھا، اے اللہ، آواز آ رہی نا میری آپ کو؟ میری سب کو آ رہی نا آواز؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے پوچھا، اے اللہ، اے میرے پیدا کرنے والے اللہ، پہلا سوال، آپ نے دنیا میں ایک نبی کو بھیجا، آپ نے دنیا میں ایک نبی کو بھیجا آپ نے، جن کا نام حضرت ابراہیم، اے اللہ آپ نے ان کو کیا انعام دیا؟ یہ پہلا سوال کہ اللہ آپ نے حضرت ابراہیم کو کیا انعام دیا؟ بھائی سب سبحان اللہ بولے، سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا، او میرے مصطفیٰ، تم مجھے پہلا سوال پوچھ رہے ہو کہ میں نے ابراہیم کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا، میری قسم میں نے ان کے لیے آگ کو باغ بنا دیا، بولے سبحان اللہ۔ میں نے ان کے لیے آگ کو، یہ سب یاد رکھنا، میں نے ان کے لیے آگ کو باغ بنا دیا۔ اور آپ کو معلوم ہوگا نمرود شیطان نے آگ لگائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ 40 دن اور 40 رات حضرت ابراہیم آگ میں، ساری قوم یہ سمجھے کہ حضرت ابراہیم کا معاملہ مکمل ہو گیا، حضرت ابراہیم ختم ہو گئے، کیونکہ 40 دن اور 40 رات کوئی آگ میں رہے تو بچنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ لیکن آگ جیسے جیسے نیچے آتی گئی، دیکھنے والوں نے دیکھا، گزرنے والوں نے دیکھا، عورتوں نے دیکھا، مردوں نے دیکھا، بچوں نے دیکھا، غور سے آگ میں دیکھا، حضرت ابراہیم تو تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، بولو سبحان اللہ، اور پھل کھا رہے ہیں، کبھی فروٹ کھا رہے، کبھی کچھ عجیب کھا رہے، سب جمع ہوتے گئے، مجمع جمتا گیا۔ 40 دن اور 40 رات کے بعد آگ بجھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر آئے، سب نے مبارکبادی دی، اللہ کے نبی آج آپ جیت گئے، اللہ کے نبی آپ کو فتح مل گئی، آج نمرود ذلیل اور رسوا ہو گیا، آپ جیت گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رونے لگے، سب نے کہا آپ روتے کیوں؟ کہا پھر جانا ہے۔ ارے کہاں جانا ہے؟ ارے بولو نا کہاں جانا ہے؟ آگ میں۔ سب نے کہا پھر آپ کو آگ میں جانا ہے؟ آگ میں؟ ہم مبارکبادی دے رہے، آپ کو کنگریچولیشن کہہ رہے اور آپ کو پھر آگ میں جانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، سارے لوگوں سے کہا تم نے تمہاری آنکھوں سے دیکھا، تمہیں وہ آگ نظر آئی، میری آنکھوں سے دیکھو مجھے جنت کا باغ نظر آیا۔ اور اللہ نے بھی یہی فرمایا، پڑھیں گے میرے ساتھ میں، کون کون حافظ ہے بھائی؟ یا تو علماء کرام تو ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ نے فرمایا، پارہ نمبر 17، بولو پارہ نمبر، اللہ نے فرمایا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے آسمانوں سے حکم دے دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، میرے ابراہیم پر سلامت والی ہو جا۔ اللہ نے ابراہیم کے لیے آگ کو، بولو سب ساتھ میں بولیں گے، آگ کو جنت کا باغ بنا دیا۔ اور آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اب یہ آگ سے باہر آنے کے بعد کچھ اچھا نہیں لگتا۔ سب نے کہا کیوں آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ یہاں بھی تو کھانا ہے، یہاں پینا ہے، یہاں کپڑا ہے، یہاں بیوی ہے، بچے ہیں، آپ کو آگ سے باہر آنے کے بعد اچھا کیوں نہیں لگتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کاش کوئی میرے دل کو جانا ہوتا، جب میں آگ میں تھا روزانہ صبح میں اللہ خود مجھے پوچھا کرتے تھے، ابراہیم تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی؟ تمہیں بھوک تو نہیں لگی؟ تمہیں پیاس تو نہیں لگی؟ تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ وہ اللہ کا مجھے سوال کرنا۔ خیر ہمارے نبی عرش پر گئے، پہلا سوال، اے اللہ تو نے حضرت ابراہیم کو کون سا انعام دیا؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، اللہ نے فرمایا ہم نے ابراہیم کے لیے آگ کو۔ کتنے سوال ہو گئے؟ بچے کتنے؟ سن رہے ہو نا آپ لوگ؟ دوسرا سوال، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عاجزی کے ساتھ، اے اللہ دوسرا سوال، آپ نے
حضرت موسیٰ کو کیا انعام دیا؟ بولو سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے کیا انعام دیا؟ اللہ نے بڑے پیار سے فرمایا، او میرے مصطفیٰ عرش پر آئے ہو، موسیٰ کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ اللہ نے فرمایا، اے میرے مصطفیٰ، ہم نے حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں راستے بنا دیے۔ بولو سبحان اللہ۔ سمندر میں میرے پیاروں ایسی تشکیل کسی نے نہیں کی ہوگی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتر کر تشکیل کرتے۔ اپنی پوری قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام بنو اسرائیل، بولو قوم کا نام بنو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں ابھی پہاڑ سے آیا ہوں، اللہ سے بات کر کے آیا ہوں، اللہ کا حکم ہے پوری قوم آج میرے ساتھ چلے گی اور راتوں رات چلے گی، مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، بچے بھی ہوں گے، تمہارے گھر کے سامان بھی ہوں گے، برتن بھی ہوں گے، کپڑے بھی ہوں گے، زیورات بھی ہوں گے، سواری بھی ہوگی، آج راتوں رات ہم سب کو پار ہونا ہے۔ آپ کو معلوم ہے تفسیر کی کتابوں میں لکھا حضرت موسیٰ نے جب یہ تشکیل کی تو ان کی قوم بنو اسرائیل 1,00,000 کتنے تھے؟ یعنی ساتھ میں بولو کتنے تھے؟ آج ہم کو یہ مجمع دکھتا ہے تو ہماری عقل حیران ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھو کہ ظہر کے وقت میں تشکیل کی ہوگی اور رات کو عشاء کے بعد چلنا ہے اور 1,00,000 تیار ہو گئے، جس میں مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی۔ اب ظاہری بات ہے کہ جیسے ہمارے کپٹیا کی گلی ہوتی ہے وہاں بھی چھوٹی چھوٹی گلی ہوگی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری قوم کو کہا میرے ساتھ میں چلو، تو تھوڑے اس گلی میں چلے، تھوڑے اس گلی میں چلے، تھوڑے اس گلی میں چلے، اتنے میں ایک آئے اور آخر کا اللہ کے نبی سب الگ الگ گلی میں ہیں۔ اور اس زمانے کا سب سے ظالم بادشاہ فرعون، اس کی پولیس چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، اگر 1,00,000 میں سے کسی ایک کو بھی پکڑ لیا اور اس نے کہہ دیا کہ ہم لوگ بھاگ رہے ہیں تو ہم سب کی موت آئے گی۔ حضرت موسیٰ نے اتنے پیار سے جواب دیا، قدم بڑھاتے جاؤ، ہمارا کام قدم بڑھانا ہے، فرعون کی پولیس کو اندھا بنانا یہ اللہ کا کام ہے۔ یعنی فرعون کی پولیس سامنے کھڑی اور یہ پورا کا پورا لشکر جا رہا ہے، چلے جا رہا ہے۔ بولو آگے کون ہے حضرت؟ پیچھے کتنے لوگ ہیں؟ بچے بھی ہیں، سواریاں بھی ہیں، برتن بھی ہیں، کپڑے بھی ہیں۔ ایک میدان آ گیا، بولو سبحان اللہ۔ آدھی رات کو ایک میدان آ گیا، اچھا اتنا لمبا چوڑا میدان آ گیا کہ 1,00,000 جمع ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے سکون سے کہا بھائی سب لوگ جمع ہو گئے، کوئی باقی تو نہیں رہا، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بچہ، کسی کا سامان، کچھ نقصان تو نہیں ہوا۔ سب طرف سے آواز آئی الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ آگے بڑھتے جائیں، ہم آپ کے ساتھ پیچھے۔ کتنے ہیں؟ آپ کو تعجب ہوگا، ایک موڑ پہ آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام رک گئے۔ اب سب نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا راستہ بھول گئے۔ بولو راستہ بتاؤ، 1,00,000 کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور ابھی یہاں 2-4 کھڑے تھے تو کیا پیچھے سے دھما دھمی شروع ہو گئی، تو وہاں تو راستہ ہی بھول گئے۔ تو سب نے کہا اللہ کے نبی کیسی باتیں کر رہے ہو کہ راستہ بھول گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں آپ غصے نہ ہو، ہم یہ راستے پر چلتے، رائٹ والا راستہ لے لیں گے۔ اب